بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم يا من يقدر على خوائج السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي وآله المعصومين محبتنا السلوى. جس مرحومہ دے سال ثواب دی مجلس ہے انہاں دے درجات دی بلندی واسطے صلوات پڑھو. بانیان مجلس دے رزق دی وسعت و برکت واسطے صلوات پڑھو. جڑے مومنین کل تک تہاڈے نال رل کے فرش عزا تے بہ کے غم حسین شعار ہوندے ہن، موت مہلت نہ دتی قبری من ستے، انہاں مومنین دی بخشش واسطے صلوات پڑھو. بارہویں آقا دے تاجیر ظہور واسطے ایک اونچی صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہ صلی اللہ علی محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين. صلوات. سید الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين اونچی صلوات. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة السلوى. اندھیرا ہوئے تو روشنی دی ضرورت ہوندی ہے، سفر ہوئے دریا دا کشتی دی ضرورت ہوندی ہے۔ پیغمبر فرمایا میرا حسین ہدایت دا چراغ ہے، اگر کوئی گمراہی دے اندھیرے تو نکل کے ہدایت دی روشنی چ آونا چاہندے، فرمایا ہوں روشنی دا نام حسین ہے۔ ترے چیزاں ہوندیاں ایک نا ہوندے جے کو اسم آدن، ایک لقب ہوندے، ایک کنیت ہوندی ہے۔ اللہ نے 4 امام ایسے بنائیں جنہاں دی کنیت ابو الحسن ہے۔ ابو الحسن دا معنی حسن دا بابا۔ 4 امام انہاں دی کنیت ابو الحسن ہے۔ پہلا امام علی ابن ابی طالب ہے، کنیت انہاں دی ابو الحسن ہے۔ 7واں امام موسیٰ کاظم، کنیت انہاں دی بھی ابو الحسن ہے۔ 8واں امام علی رضا، کنیت انہاں دی بھی ابو الحسن ہے۔ 10واں امام علی نقی علیہ السلام، کنیت اس امام دی بھی ابو الحسن ہے۔ 4 امام کنیت ابو الحسن، نام ہے جناب کو سنائیں۔ انہاں 4 دے وچوں 3 امام ہوئے جنہاں دا نام علی ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ پہلا بھی علی ہے، 8واں امام رضا بھی علی ہے، 10واں امام نقی علیہ السلام انہاں دا نام بھی علی ہے۔ نقی حضرت دا لقب ہے، توجہ ہے نا میری پاسے۔ رضا 8ویں امام دا لقب ہے، کاظم 7ویں امام دا لقب ہے، امیر المومنین پہلے امام علی دا لقب ہے۔ طبیعتاں گھبران دیا تو نہیں پہ۔ 8واں امام امام علی رضا علیہ السلام، حضرت دا لقب رضا ہے، نا حضرت دا علی ہے، ترتیب حضرت دا نمبر 8واں ہے، کنیت ابو الحسن ہے۔ رضا دا معنی ہوندے رب دے فیصلے تے راضی رہن والا۔ امام علی رضا علیہ السلام اے مامون دی حکومت ولی عہد ہن، حضرت دے نام دے مہر آئی جڑی نوٹاں تے لگی ہوئی آئی، حضرت دے سکے دی مہر، توجہ ہے نا میرے پاس۔ نوٹاں دے ہوتے جی میں سارے پاکستان دے وچ نوٹ ہیں، ہوتے تصویر قائد اعظم دی ہے۔ 8ویں امام ہن ولی عہد، اس زمانے دا جڑا سکہ آئی ہون دے ہوتے جڑی مہر لگ دی آئی، وہ 8ویں امام دے نام دی آئی۔ ابو حبیب ایک راوی ہے، آدھے میں ستا پہ ہم رائت النبی فی المنام، میں کو خواب اچ پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے۔ توجہ ہے میرے پاس، خواب ڈٹھس جو نبی دی ہوئی ہے زیارت، بیٹھے کتا ہیں فی المسجد الجامع التی ینزل فیہا الحجاج، اس علاقے سے ایک بہت بڑی مسجد آئی، اس علاقے دے حاجی جنہ حاج تے ونجنا اس جہاں تے جمع تھی دے ہن تے وقت قافلے دی صورت ٹر دے ہن، ایک خواب دے دا پہ جو پیغمبر اس مسجد دے وچ تشریف فرما ہیں، قدمت الیہ وسلمت علیہ ووقفت بین یدائے، ادھے میں گھروں ٹور پہ ہاں جو ون کے پیغمبر دا سلام کر رہا ہوں، میں سلام کیتا، پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو گیا، نبی دے چہرے دی کرن لگے ولا ولا زیارت،
وَهُوَ عَلَى حَسِيرٍ ادھے میں ڈٹھے پیغمبر ایک سونی جائیں قالین تے بیٹھے ہن، مسند تے بیٹھے ہن، وَبَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ حضرت دے سامنے کھجور پہ ہن، سیحانی وہ بڑے مشہور قسم سیحانی کھجوراں دی وہ حضرت دے سامنے پہ ہن۔ جلے میں ون کھڑا تے میں حضرت دے چہرے دی زیارت کرن لگا، پاک پیغمبر نے ایک مٹھ بھر کے تے میں کو کھجوراں دی دیتی ہے، فَعَدَدْتُهَا میں وَتو گنیاں 18 تمرہ، وہ جو گنن تے دانے 18 ہیں، میں جو گنن دانے ہن 18، نیند اکھڑ گئی ہے۔ سوچس جو میں کیڑا خوش نصیب ہاں جو میں کو پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے تے پیغمبر دے دست مبارک چوں میں کو پینڈ ملی ہے تے دانے ہیں 18۔ سوچیں دا ودے بھئی یہ 18 ہیں 17 کیوں نہیں، یہ 19 کیوں نہیں، ان 18 تو مراد کیا ہو سی؟ حسب تو ادھے میں خیال کیتا ہے جو لگدا انہیں جو ہر ایک دانا دسیں دے جو ایک دانا تیڑا ایک سال ہے، تیڑی عمر بچ گئی ہے باقی 18 سال۔ خواب ڈٹھیاں 20 دیوار آئی، کنت فی ارضن تومر للذرا، یہ اپنے رقبے تے کھڑا آئی تے اندھے واسطے کوئی زراعت واسطے کوئی رقبہ ٹھیک کھڑا کریں دا، پتہ نہیں حال کھڑا بوائندہ آئی۔ اے ادھے میں اتے اپنے رقبے تے کھڑا ہم جو ایک بندہ گزریا ہے تے میں کو دیکھ کیا دے یا ابا حبیب، ابو حبیب اے نسا تو 8ویں امام دی زیارت تے نہیں گیا؟ تو وہ جو ہے نا میرے پاس ہے 8ویں امام دی زیارت تے نہیں گیا، اسے آکھا ہے میری نگری مدینے تو دور ہے، اور دیکھ کے آدھے 8واں امام اتھائیں خراسان اچ تشریف فرما ہے۔ ادھے جیلے میں سنا ہے جو میرا امام خراسان تشریف فرما ہے، ادھے میں قدم تو الہے جیلے میں ٹریاں تے میں رستے تے آ چڑھیاں، والناس کثیرون او میں کلا نہام ات روڈ تے اتنا رش آئی جو ہر بندہ پیا ویندہ آئی 8ویں امام دی زیارت واسطے۔ میں بھی ہوں قافلے دے نال ٹرج لیاں تے جدہ میں پہنچا جتا حضرت تشریف فرما ہیں، رائتو جالسا علی الحسیر، آدھے 8واں امام اس سے مسند تے بیٹھے ہیں، جائے مسند تے بیٹھا میں خوابچ محمد مصطفیٰ کو لٹھا، وبین یدہ تمر، اور حضرت دے سامنے بھی کھجور پائے ہیں، سلام تو علیہ میں ادب دا سلام کیتا، ووقفت بین یدہ تے حضرت دے سامنے حضرت دے چہرے دی زیارت کرن لگا، میں جلے حضرت دے چہرے دی زیارت کرن لگا، وستدنانی امام میں کو اشارہ کیتا ہے، ابو حبیب دور کیوں کھڑا ہے میرے نیڑے آ، رش ڈیر آئی، زائر زیارت کرن والے زوار ڈیر ہیں جڑے حضرت دے چہرے دی زیارت پہ کریں دیں، لیکن وستدنانی 8ویں امام نے میں کو سڑیا، جلے میں نزدیک گیا، امام نے ایک موٹھ پنڈ دی بھار کے ابو حبیب آدھے میں کو دیتی ہے، فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ 18 تمرہ، میں وال جو گنن تے دانے او 18 ہیں، اور جڑا میں خواب ڈٹھا اسے دی تعبیر میرے سامنے آ گئی ہے، جو ویڈی پہلے زیارت میں کو پیغمبر دی ہوئی ہے، جیڑی قالین تے پیغمبر بیٹھے ہیں اون دا رنگ ایو آ جائیں قالین تے 8واں امام بیٹھے، جیو جائیں کھجور محمد مصطفیٰ دے سامنے آئی، وہ تاشت 8ویں امام دے سامنے ہے، جس رنگ نال میں کو پاک پیغمبر دانے لیتے ہیں، انداز 8ویں امام دا بھی ہوئے، وہ بھی دانے 18 ہیں، دانے اے بھی 18 ہیں، جل گنے نیس تے آدھے زدنی یبن رسول اللہ، مولا کچھ بے نہیں دیں دے،
اٹھواں امام دیکھ کے فرمائندن لو زادک رسول اللہ لزدناک، اگر میرے نانے نبی تے کو 18 کول زیادہ دانے دیتے ہوں دے تے میں اٹھواں امام بھی دے ماں. یہ گل پنڈ دی بھئی نہ سنا چھوڑا. ابو ہریرہ اساڑے بھراواں دا مشہور راوی ہے. ابو ہریرہ روایت کریں دے جو میں پاک پیغمبر دی بارگاہ اچ گیا تے پاک پیغمبر دے سامنے پہن کھجور مالا رسول اللہ کفا، پاک پیغمبر نے ہیک مٹ کھجوراں دی بھر کے تے میں کو گتی ہے، میں او کھادی نہیں تے میں گنی ہے. فَإِذَنْ ہوا جلے میں او دانے گنن تے دانے 73 آن. پاک پیغمبر کھجور دیتی ابو ہریرہ دے میری جھولی چ، میں جو گنن تے دانے ہن 73. میں وقت گھر نہیں گیا، میں اتھا لگا گیا جتا نبی دا بھیرا علی بیٹھا. فضاحکا تبسما جلے میں پہنچا تے میں کو دیکھ کے علی امیر المومنین مسکرا پہن تے حضرت دے سامنے ہی کھجوراں پیان. علی امیر المومنین نے ہیک مٹ بھر کے میں کو دیتی ہے تے میں ولا گنن دانے او بھی 73 ہیں. 73 انہوں کی دی ودا 73 مل گئے حضرت علی دے کول. اے ہون والا گھر نہیں گیا، انہیں واپس ٹور پہ جن تے پاک پیغمبر بیٹھے ہیں. آدھے جلے میں پہنچا میں کو پاک پیغمبر دیکھ کے مسکرانیں. ابو ہریرہ خیر تہے آج تیرے چہرے تے تعجب دے آثاریں، حیران کیوں ودیں. اسے آکے گل ہے جو حیرانی دی کیویں ابو ہریرہ دیکھ کے آدھے تو آدھے کول آیا تو سا پینڈ دیتی ہے، میں پرے کھڑ کے جو گنی ہے نا دانے او ہیں 73. وہاں تے لگا گیا حسنین دے بابے کول کھجوروں نہیں دیتن دانے او ہی 73 تھین. پیمانہ ہک کوئی نہ ہا. توجہ ہے نا میرے پاس حصے پہلے کوئی نہ بنے پائے. جائیں انداز نال تساں دیتی ہے اسے انداز نال علی امیر المومنین میں کو پنڈ دیتی ہے. میں حیران جو دوہاں دے دانیاں دی تعداد برابر کیوں ہیں. حیرانی میں کو اس گلتے ہے جلے ابو ہریرہ آدھے جو میں آکھے یا رسول اللہ حیران تاہاں جو دانے برابر کیوں ہیں. اس وقت پیغمبر فرمایا اما علمت یا ابا ہریرہ ان یدی و ید علی ابن ابی طالب فی العدل سوا. تے کو پتہ کوئی نہیں میڈا تے میرے بھرا علی دا ہاتھ عدالت جھکا ہے. یا علی میرا تے میرے بھرا علی دا عدالت الہاتھ ہک ہے. اللہ انہاں کو عادل بنایا، اللہ نے انہاں کو ہادی بنایا، اللہ نے انہاں کو رہنما بنایا. کامیاب ہے وہ بندہ جڑا انہاں دے در تائیں پہنچ بنیے. وڈی کامیابی ہے ول پہنچ کے خالی نہ ولے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے. بندہ اتار کول ونج باوے نا سینٹ والی دکان تے بھی یہی کچھ نہ لبھے تے جلے ولدے کچھ نہ کچھ خوشبو گدی ودا ہوندے. یہ 14 دے دروازے تے آمن نال بندے دے کردار چو خوشبو آندی ہے، بندے دا کردار ستھرا دیندے. طبیعتاں گھبرا دیا تے نہیں پیاں. 8واں امام علی رضا علیہ السلام جدہ آئین نا خراسان حضرت دے گھوڑے دی لغام نپن والا، حضرت دی سواری دی مہار نپن والا، روایت دی کان من العامہ او شیعہ نہ آئی بندہ اہل سنت دا آئی. جلے حضرت پہنچیں اسے آکھیا یبن رسول اللہ شرفنی بے کتابے کا. مولا میں ہون واپس بھی آئے نا مہربانی کرو آنا کچھ میں کو لکھ دے ہوا اتبرکو بہا میں اپنے گھر رکھساں تے میں دے گھر جو برکت آسی. یہ بندہ پہ آدھے جو میں کو کچھ لکھ دے ہو میں اپنے گھر چا رکھساں باعث سے برکت ہو سی. ہون حضرت نے جیڑا کچھ لکھیا فرمایا کن محبن لے آل محمد وَإِن كُنْتَ فَاسِقًا. باویں گناہگاریوں میں نا آل محمد نال محبت نہ چھوڑیں. آل محمد دی محبت
نہ چھوڑیں و ان کنت فاسقا باویں گناہگار ہویں۔ اگلا جملہ جڑا حضرت ارشاد فرمایا دماغ حیران ہوندن، فرمایا و محبن لمحبیہم و ان کانوا فاسقین، تے آل محمد دے منن والیاں نالی محبت رکھیں باویں جو گناہگاری کیوں نہ ہو۔ آل محمد نال محبت رکھیں باویں گناہگار تو کیوں نہ ہوئے، تے جنہ دے دل وچ آل محمد دی محبت ہے انہاں نال بھی محبت رکھیں جو باویں او گناہگار ہی کیوں نہ ہوئن۔ اے آل محمد دی محبت ایک مقناطیسیت ہے جنہ دو دلاں دے وچ ہوئے وہ غیر اپنے نظر آندن۔ تے اگر برادری دے فرد ہوئن، توجہ نے میری پاس شادی بھی ہے، غمی بھی ہے، ہو سکتے رشتہ داری بھی ہوئے، لیکن اگر دوہاں دے دلاں دے وچ حب آل محمد نہیں وہ اپنے پرائے لگ دین، تے جنہ دے دلاں چ محبت ہے وہ اوپرے اپنے لگ دین۔ یہ پتہ کیویں لگ سی جو آمن والا آل محمد دا محب ہے یا محب کوئی نہیں؟ ہیک نشانی تے معصوم ہو دسائیے جو آمن والے دے ہاتھ دیکھ کے پتہ لگ سی جو محب ہے یا کوئی نہ۔ مولاؤ کیڑی نشانی ہے؟ یار ملال ولایت فرمینن التختم بالیمین، اون دے سجے ہاتھ وچ انگوٹھی ہو سی۔ اور تے نشانی آسا بدلا چھوڑی ناراض نہیں پہ دیندے۔ پرانے زمانے بزرگ رسیندن جو اگر کوئی بندہ دور کھڑا ہویا تے پتہ نہ پیا لگدا ہویا جو یہ کیڑے پاسے ہے، اگر ہوں دے ہاتھ وچ انگوٹھی نظر آونیا تے دیکھن والے دا دل ٹھرن لگ ویندا ہے جو یہ بندہ آل محمد دا محب ہے۔ سجے ہاتھ دے وچ انگوٹھی پاونا اے آل محمد دے محب دی دلیل ہے۔ یہ ناراض نہیں ویتی گئے تے سلوات چ پڑھو محمد و آل محمد۔ تنقیدی گالی کرنا دا میں کو طریقہ نہیں آندا، توجہ ہے نا میری پاسے گال میں ایویں سونی سونی تے ایویں سدھی سدھی تے پیار علی کریں دا رانا تے داد مل دیئے تنقید تے علاقے دی مجلس ہوئے تے وسیب دا مجمع ہوئے تے بندہ تنقید بیٹھا کرے تے اے چنگا نہیں لگدا۔ ہون جنہ دے دل آمادہ تھی این ہون میں انہ دی سیرت سنائنا جو اللہ نے ایسا کوئی جڑے بہرہ راہبر عطا فرمائن، یہ جڑے 14 معصوم ہادی نصیب فرمائن، انہ دی عظمت کتنی ہے، انہ دا مقام کتنا ہے۔ مامون نے 8ویں امام دو لکھیا یبن رسول اللہ این یکتب علی بالاختصار، مولا اسلام دا خلاصہ ایویں مختصر جائیں انداز نال میڈو لکھو آنا۔ اسلام دا خلاصہ کیا ہے، یہ دین اسلام ہے کیا، مولا تفصیل نال نہیں خلاصے دے طور تے ارشاد فرماؤ، فرمایا اسلام دا خلاصہ اے ہے بشہادت اللہ الہ الا اللہ الہن واحدن احدن سمدن قدیمن سمیم بصیرا قدیرن قادرن لا ند لہو ولا ضد لہو وہو خالق کل شے۔ فرمایا پہلا گل اے ہے جو اللہ کو ہک مننا، واحد مننا، احد مننا، نہ کوئی اندے کول پہلے ہاں تے نہ کوئی اندے بعد ہو سی، سمدن ہک من کے اک بے نیاز مننا، قدیمن کوئی شے نہ ہائی تے او ہائی وقت ہر شے مٹ ویسی او اویں راسی جیویں او پہلے ہائی، نہ اون دے ہومن دی ابتدا دا پتہ ہے تے نہ اون دی انتہا دا پتہ ہے، او لم یزل ولا یزال ہے، قادرن لا یعجزو او قدرت دا مالک ہے جو طاقت وران دیاں طاقتہ مکوین دیاں یا بیماری دی وجہ تو یا ضعیفی یا کمزوری دی وجہ تو، قادرن لا یعجزو اللہ او قدیر ہے جیڑا کدیں کمزور نہیں تھیندا، عالمن لا یجہل عالم دا علم محدود ہوندے، اللہ صرف عالم نہیں اللہ علیم بھی ہے، عالم کدا بھول ویندن، توجہ ہے نا میری پاس ہے بڑھڑا تھی ہوئے تے پچھلیاں چیزاں بھول ویندن، فرمایا عالمن لا یعجز لا یجہل اللہ وہ عالم ہے جیڑا بھول دا کدا نہیں، قدیرن قادر بھی ہے
وہ عالم بھی ہے، سمیعن وہ سنن والا ہے، لائسا بے اوزن سنن والے کنہ نال سن دن، اللہ بغیر کنہ دے سن دے، بصیرن لا بے بصرن دیکھن والے اکھا نال لے دن، اللہ کل شین قدیر بغیر اکھاں دے دے دے۔ اگر صحیح توحید لبھنی آئی تو ان 14 دے دروازے تے آ، ہر کوئی آندے تے ولا لگے ویندا، اللہ اوے جیڑا آندہ ہی کوئی نہیں، جیڑا ویندہ ہی کوئی نہیں، آندہ اوے جیڑا پہلے نہ ہوئے، ویندہ اوے جے کو کہیں جاتے ونجنا ہوئے تے پہلے موجود نہ ہوئے، اللہ او ذات ہے جو کائنات کوئی نہ ہائی تے ہر جاتے ہائی، وقت کائنات نہ ہو سی تے وقت ہر جاتے ہو سی، نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ دے میں ہر بندے دی شاہ رگ تو زیادہ قریب ہاں، خالق کل شے، اللہ ہر شے دا خالق ہے، فرمایا اے عقیدہ توحید ہے۔ اس دے بعد محمدن عبدہ وصفیہ وصفوتہ فی خلقہ سید المرسلین خاتم النبیین، فرمایا وہ ایک نبی بنائے جڑے سارے نبیان دا سردار ہے، وہ خاتم المرسلین ہے، نا اسے دا محمد ہے، صفوتہ فی خلقہ، کائنات اچ اللہ اس نبی جیاں کہیں کو بنایا کوئی نہیں، وَإِنَّمَا جَاءَ بِهِ محمد ابن عبداللہ هو الحق المبین، جیڑی شے پاک پیغمبر تے اللہ نازل کی تیئے اس دے ہوتے شک کوئی نہیں، ایک کون پیا لکھ دے، 8واں امام پیا لکھ دے، کہندو پیا لکھ دے، مامون دو، جیڑی چیز پیغمبر تے نازل ہوئیے او حق ہے، نہ اسے دا قرآن ہے، فرمایا ان دے وچ کوئی شک نہیں، بے محکم ہی و متشابہ ہی و خاص ہی و عام ہی، قرآن دا محکمی برحق ہے، قرآن دا متشابہ بھی برحق ہے، قرآن دا حکم عام بھی برحق ہے، قرآن دا حکم خاص بھی برحق ہے، وقصص ہی و اخبار ہی، قرآن دے وچ اللہ جڑے کسے بیان فرمائیں او بھی برحقن، قرآن دے وچ اللہ آمن والے جڑے حالات بیان فرمائیں او بھی برحقن، والفرمایا وَأَنَّ الدَّلِيلَ بَعْدَهُ امیر المومنین، فرمایا بعد پیغمبر دے اللہ جڑا ہادی بنائے نہ اسے دا علی ہے، توجہ ہے نا میرے پاس ہے، بعد پیغمبر دے اللہ جڑا ہادی تے رہنما بنائے نام اسے دا علی ہے، مومنہ دا امیر ہے، مسلمانہ دا حکمران ہے، فرمایا بعد علی دے ثم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، علی دے بعد علی دے دو پترن، ایک دا نام حسن ہے بے دا نام حسین ہے، اے امام برحقن، ثم علی ابن الحسین زین العابدین، وقت حسین دے بعد حسین دا ایک پترے نا جیندہ علی ہے، لقب زین العابدین ہے، ثم محمد ابن الباقر، فرمایا وقت علی دا پترے نا جیندہ محمد ہے، لقب جیندہ باقر ہے، ثم جعفر ابن محمد الصادق، فرمایا پھر اس محمد باقر دا پترے نا جیندہ جعفر ہے، لقب جیندہ صادق، ثم علی الرضا، فرمایا 8واں نمبر وقت میں علی رضا دے، وقت میرے بعد میرا ایک پتر ہو سی نا جیندہ محمد ہو سی، لقب اسے دا تقی ہو سی، وقت اسے دے بعد ایک اندہ پتر ہو سی نا جیندہ علی ہو سی، لقب جیندہ نقی ہو سی، وقت اسے دے بعد ایک اسے دا فرزند ارجمند ہو سی نا اندہ حسن ہو سی، لقب اندہ عسکری، امام علی رضا ایک ظالم بادشاہ کو اسلام دی حقیقت پیدا سینن، والفرمایا اسے دے بعد ایک آخری ہادی تے رہنما ہو سی نا جیندہ محمد ہو سی، لقب اسے دا قائم ہو سی، وَإِنَّمَا إِنَّ كُلَّ مَنْ خَلَفَهُمْ ضَالٌ مُزِلٌ، فرمایا جیڑا انہا تو دور ہو سی وہ گمراہی ہو سی تے گمراہ کرے سی بھی سائی، مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ
فرمایا جیڑا مر گیا تے اون دے دل وچ انہاں باراں دی محبت نہ ہوئی او موت جاہلیت دی مرسی اگلی گل حضرت فرمائی وَإِنَّ مِن دِينِهِمُ الْوَرْعَ وَالْعِفَّةَ جیڑا کردار انہاں باراں دے اسے دے بھی شرافت نظر آندی ہے اِنَّ مِن دِينِهِمُ الْوَرْعَ وَالْعِفَّةَ انہاں دے کردار دے بھی شرافت ہے پاک دامنی ہے وَالسَّلَامَةَ لڑائی جھگڑا نہیں والاجتہاد انہاں دے دین دے وچ کوشش کرنا ہے کوشش بندہ چا کرے تے رنگ عالمین دا رب لا طبیعتاں گھبرائیں دے تو نہیں پہاں صلوات چا پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے ان من دینہم العفۃ والورع والاجتہاد والسلامۃ واداء الامانۃ الى کل برین او فاجرین فرمایا انہاں دے دین دے وچ امین دی امانت واپس کرنا واجب ہے باویں امانت رکھن والا نیک ہوئے تے باویں بد کردار ہوئے باویں متقی ہوئے تے باویں پرہیزگار نہ ہوئے انہاں دے دین وچ جائیں امانت رکھیے ان دی امانت خیانت دی گنجائش کوئی نہیں وطول السجود انہاں دی سیرت دے وچ لمبے سجدے کرنا وقیام اللیل اٹھی کے راتی نماز تہجد پڑھنا وصیام النہار روزے رکھنا سچ بیان کرنا جھوٹ تو دور یہ 8ویں امام نے مامون دو لکھیا ول فرمایا نمازاں 5 ہن واجب انہاں 5 دے وچ 17 رکعتاں تے ول فرمایا 34 رکعتاں ہن مستحب جڑیاں ہر نماز دے نال پڑھیندیاں صبح دیاں 2 ہن ظہر دیاں 8 ہن عصر دیاں 8 ہن مغرب دیاں 3 ہن عشاء دی 1 ہے فرمایا جڑی صبح والی ہے او صبح تو پہلے ہے جیڑے ظہر دیاں 8 ہیں او ڈو کر کے ظہر تو پہلے پڑھنی ہیں جیڑیاں عصر دیاں 8 سنتن او عصر تو پہلے پڑھنی ہیں جیڑیاں مغرب دیاں 4 ہیں او مغرب دے بعد جیڑی عشاء دی 1 ہے او عشاء دے بعد پڑھنی ہے فرمایا اے ہن 21 اے ہن ہر نمازاں دے نال تے بیاں ہن 11 اے ہن 23 بیاں ہن 11 جنہ کو نماز تہجد دن اے نماز تہجد او نماز جو اللہ پیغمبر کو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اے میرا پیغمبر نماز تہجد تو پڑھ دا میں تے میں اللہ تے کو مقام محمود تے فیض فرما چھوڑے پیغمبر تے تہجد دی نماز واجب ہوندی ہے جڑے پیغمبر دے کلمہ گوئن انہاں واسطے نماز تہجد مستحب ہے شہید رہبر آیت اللہ خامنائی دا ایک مشہور جیاں کلپ ہے جن دے جو فرمائندے جو اگر بندہ دنیا دی بھلائی چاہندے تے تاں بھی تہجد دی نماز پڑھے جے بندہ آخرت دی بھلائی چاہندے تاں بھی تہجد دی نماز پڑھے اے معصوم نے نماز تہجد دے متعلق فرمایا تو در الرزق تقضی الدین تو طیب الری تو حسن الوجہ اگر کوئی چاہدے جو اندہ چہرہ بھامنا ہوئے چہرہ اندہ خوبصورت ہوئے وہ تہجد دی نماز پڑھے تو در الرزق اگر کوئی چاہدے جو اندہ رزق وسیع ہوئے وہ بھی تہجد پڑھے تقضی الدین مقروض تھی گے قرض ویڑ گے تے نہیں پیا لاندہ فرمایا تہجد دی نماز پڑھے تو طیب الری اگر چاہندے جو جسم وچ بدبو نہ آوے تہجد دی نماز پڑھے دی قیامت جنہ نمازی جن تہجد پڑھیے تے آکھڑ سی چکائی کوئی نیس لا عین رات ولا اذن سامعت اللہ کو جڑا انعام دے سی او کہیں آنکھ ڈٹھا نہ ہو سی تے کہیں کان سنیا نہ ہو سی یہ نماز عبادت ہے نماز رواج کوئی نہیں جو جہیں دی دل آکے وہ پڑھے چاہ تے جہیں دی دل آکے وہ یہ سنتا تے نوافل اللہ پوچھنیاں کوئی نہیں تے واجب اللہ چھوڑنیاں کوئی نہیں یہ 17 ہر حال اچ پڑھنیاں باویں
سفر وچ ہوئے تے بھاویں حضر وچ ہوئے، بھاویں بندہ بیمار ہوئے تے بھاویں بندہ صحت مند ہوئے، صلوات چ پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے۔ 8ویں امام دی سیرت یجمع حشمہ کلہم صغیرن و کبیرہ، جلے حضرت دسترخوان لاویں نا سارے نوکراں کو کٹھا بلہاویں نا، کلہم جتنے بھی حضرت دے نوکر ہوئے نا سارے کو سڈے نا، صغیرن او کبیرہ چھوٹے ہوئے نا بھاویں وڈے ہوئے نا، سارے نوکراں کو نال بہاویں نا، حتی سائس والحجامہ، حتی کہ جڑا حجامت کرنا ہوندا امام او کوئی نال بلیندے آن، او جڑا حضرت دے گھوڑے کو گھا گتیں دا جے کو سائے سادن حضرت اس کوئی نال بہندے آن۔ اے حضرت دی سیرت دسیں دیئے جو تیری کوئی گڈی ہوئے تے تیری کار دا ڈرائیور ہوئے او کو شوتر سمجھ کے دور نہ بہاویں۔ توجہ ہے نا میرے پاس ہے، اگر کوئی تیرا بیلی ہوئے او کو 4 کھٹڑے وانڈا نہ بہاویں، جو جیویں تیرے جسم دل دھڑک دے دل ہوندا بھی ہے، جیویں تو چاہنا ہے جو میری عزت تھی وے چاہندہ او بھی ہے۔ اے 8ویں امام دی سیرت ہے، سارے نوکروں کو نال بہاویں نا، یؤنسہم و یعنسو بہم و یحدثہم، حضرت انہاں نال ایڈیاں سونیاں سونیاں گالی کریں دے ہن جو نوکر دے دل وچ غربت دا احساس ختم تھی ویندے۔ ایو جیاں سونیاں سونیاں گالی معصوم امام آئی ولی عہد آئی، لیکن یعنسو بہم یحدثہم، سونیاں سونیاں گالی کرے نا انہاں نال حال ونڈیں دے ہن، وقت جیڑا کھانا ہوئے آپ اتھائیں بہ کے انہاں نوکران دے نال کھان تے اگر کریں حضرت اپنے مال تو باہر نکلے نا تے کہیں نوکر دے نا حقل مارے نا تے وہ آکھے نہ سہیں وہ کھانا کھاندہ پہ، حضرت فرمائیں جب تک کھانا کھا نہ گھنے اتنے تئیں نہ آویں، پہلے کھانا کھا گھن تے وقت میں امام دی گل سنیں۔ کوئی کھانا کھان دی جاتے اٹھی ونے لگے حضرت فرماوے نا نہیں تو روٹی کھانا بیٹھیں، روٹی کھا گن تے تعظیم بعد چکریں۔ آل نبی نے انسان کو زندگی گزارن دا طریقہ دسائے، انسان کو انسانیت سمجھائیے، کہیں کو نوکر نہیں بنایا، بلکہ اگر کوئی نوکر تے اون دے دل دے وچوں نوکری دا نوکر ہون دا احساس ختم فرمائے نے تے دسائے نے جو انسان سارے برابر ہوندے۔ اے سلمان فارسی ایک نہیں پاک پیغمبر بیٹھے ہیں، اجا ممبر تے نہن بیٹھے، پاک پیغمبر بیٹھے ہیں تے آگیا سلمان فارسی، جلے سلمان فارسی آئے تے بندیاں ڈٹھے جو قدمہو جہاں دے نال بہان لگ دن اسے آکھا سہیں اتھا نہ باؤ تھوڑا اگھاں تھی باؤ۔ توجہ ہے نا میری پاس ہے، حضرت سلمان فارسی بہان لگ دن سہیں اتھا نہ باؤ اگھاں تھی باؤ، جلے سلمان فارسی نیڑے آ بیٹھن تے ایک بندہ بیٹھا وہ دہتا تے رہے تے برداشتوں دے کول نہیں تھیا، دیکھیا دے من حاضل عجمی یہ کونے جے کو اتھا ساڑھے نالا بہائے نے، اسا عرب دے وچ این عجمی کو قائم بہائے، دل پاک پیغمبر گل سنیے، حضرت اٹھن تے ممبر تے تشریف گھن گئن، حضرت فرمایا ان الناس کلہم من احد آدم الى یوم ھذا کا اسنان المشت، فرمایا سارے انسان ہون دے ناتے ایویں برابر ہیں جیویں کنگھی دے ڈندے برابر ہونا، انسان ہون دے لحاظ نال سارے بندے ایویں برابر ہیں جیویں کنگھی دے ڈندے برابر ہوندن، لا فضلا لعربی علی عجمی ولا احمر علی اسودا، فرمایا گورے کو سفید تے کوئی فضیلت حاصل کوئی نہیں، کالے کو گورے تے گورے کو کالے تے اللہ بالتقوی، اللہ دی نگاہ وچ مقام ہوندے جڑا رب تو زیادہ ڈر دے۔
اے مسلح تے بندے کو رب دا خوف گنے ہوئندے توجہ ہے نا میرے پاس ہے اے دانیاں دی زکاة بندے کو رب دا خوف کٹ ہوئندے خمس دا نا تے سن دے ہو اے خمس بندے کو اللہ دا خوف دی ہوئندے غیر محرم تے نگاہ پوے تے اکھاں بند تھی ونجن اے رب دا خوف سارے کم کریں دے جہیں دے دل چ رب دا خوف ہو سی وہ سمجھیں جو اسے دے دل چ ایمان ہے جہیں دے دل چ ایمان ہوئے وہ بندہ مومن ہے تے جہڑا ہی مومن ہے اشہد ان امیر المومنین علی اسے دا امیر ہے علی اسے دا امام ہے تے اللہ دے مومن ہیں کامیاب اللہ توڑا ای مجلس چاہیا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے جی میرے کہیں لفظ تے جناب دا دل دکھیا ہوئے تے مجلس دے وچ ذرا سچ دسنا ضروری ہوں دے تے ساڑے مزاج بڑے تھی گئے نازک اسا فضیلت سن دے ہیں اسا سیرت نہیں سن دے توجہ ہے نا میرے پاس ہے اسا فضیلت سن دے ہیں اسا سیرت نہیں سن دے نہیں فضیلت سننا ہی ضروری ہے سیرت سننا ہی ضروری ہے فضیلت سنن نال بندے دا ضمیر خوش تھین ہے سیرت سنن نال بندے دا کردار بہتر بندا ہے کردار دی ہر کہیں کو ضرورت ہے نال علیہ ہمسائے کو دفتر اچ کام کرنے والے کو ان سارے کو بندے دے کردار دی لوڑ ہوں دیئے جے بندہ کردار دا ستھرا ہوئے تے وقت مرن دے بعد دیر نہیں لگ دی مرن والا جنت پہنچویں دے اللہ اس مرحومہ دے درجات بلند فرماوے کریم اللہ سا سارے کو کربلا والے دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرماوے وسدے سونے ہیں اجڑے وکھر رنگ جہن بھرا دا کفن کوئی نہا بھین دی چادر کوئی نہائی کت مدینہ کت کربلا جندے جوڑے جنت چوان دے ہیں کربلا غریب دا کفن کوئی نہا جڑی نانے دی مزار تے رات کو ایندی ہے شمر چٹے ڈی کو علی دی دی دبر کا لٹک دے اجرکم اللہ حسین وسدائی وکھ رہا وہ جڑائی وکھر رنگی چے کڑاں سوچائی جو اکبر جائیں پوتر دی جوانی کیوں دیتی ایسے آلیہ جائیں بین دا برکہ کیوں قربان کی تیسے یہ چاہندہ ہاں جو میرے نانے دا دین گھر گھر تہیں پہنچ ونجے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی جے میرے نانے دا دین میرے خون بغیر نہیں بچدا فرمایا تلوارو وقت میں غریب دا بدن حاضر ہے دو چیزاں بہن قیمتی ہوں دیں مرد دا سر مستور دی چادر کربلا اچ سر حسین لیتے چادر حسین دی بہن لیتی ہے دیکھو تمہیں کو کیا پتہ جو آلیہ دے برکے دی قیمت کتنی آئی اس حسین تو پوچھ جڑا کٹھے ہوئے پتران دیا قاتلہ کو آدھا حالمن دابن یدبو ان حرم رسول اللہ اے کوئی جڑا میری بھینی دے برکے بچاوے اجرکم اللہ حالمن مغیثی یغیثنا ہون میں ڈاڑا غریبا نہ میرے پتر رہن نہ میرے بھیرا رہن مہمان میرے کس گئن پتر میرے مارے گئن سیدہ دے حالمن ناصر میں ہون غریبا حالمن مغیثی یغیثنا اے کوئی جڑا میری مدد کو آوے آپ دسا سنا نالے پتران دے قاتل ہوئے سنا نالے بھیراؤں دے قاتل ہوئے تاریخہ دی جیویں غریب دی فوج مک دی گئی ہے قاتل نزدیک تھیں دے آئیں جدا آخری واری بھینی دا سلام کرن گے نا کوئی پردہ دارا دی حسین میرے کو لباویں آ کوئی بھینا دی حسین میرے کو لباویں آ سیدہ دے میرے کو اتنا وقت نہیں سارے پردہ دار ہی کے جاتے جمع تھی ونیو جو قاتل کھڑے آدن ہون بھینی دے اہلے نہ گین ہون بہر اجرکم اللہ جیویں شبیر دی فوج مک دی گئی ہے قاتلان دے حوصلے بلند تھیں دے گئے یہ توجہ آئی جلے حسین کٹھے نا انہیں ای نہیں آکے جو غریب دی لاش جاؤ تے چھانتے رکھ چھوڑو یہ کو جادن فنہم الخیام لٹ گھنو انہیں نظر رہا کوئی نہیں
اعلان دو تھائن فنہم الخیام لٹ گنو خیمے بیا اعلان تھے من ینتدب للحسین کونے جڑا حسین دی لاش تے گھوڑے بھجاوے وقت ہی کا ظلم دوین برا دی لاش پامال تھیں دی رہیے بھین دے خیمے جر دے رہے ہیں لاش پامال تو پہلے بھرا دا کفن لٹانے خیمے جلاون دے بعد آلیہ دے برکے لٹیے نے جد آئیے دا مختار دی حکومت تے قاتل پکڑی پکڑی کے آئین اور مل دے منہ تے مختار تماچا مار کے آدھے ظالمہ سنے تے ظلم ڈھیر کی تھا کیڑا ظلم کی تھا آدھے اخذ تو کنا زینبا من راسہا مختار جنا کس گیا نا حسین تے پردہ داران دا آسرا کوئی نہ ریا میں آلیہ دا برکا لٹے اخذ تو کنا زینبا من راسہا میں سید زادی دی چادر لٹیے مختارہ دے جدہ تائیں چادر لٹیے کوئی گل کریں دی آئی کوئی نہ آدھی آئی اللہ تیرے ہاتھ قطع کرے حیاء کر میں نبی دی دھیاں آدھے مختار جدہ میں برکا لٹائے میں کو قیمتی زیور نظر آئین میں آلیہ دے زیور لٹ کے دن آدھے میں دٹھائے رات لڑ پائیے حجرکم اللہ پردے اندر بیٹھیاں ماواں تے بھینا کچھ زیور گل چون لین کچھ پیرا چون لین کچھ اوہان لین جڑیاں مستورا کنج پایا ہویا پیران دے سوکھے لان دین گلہ لے سوکھے لان دین اوکھے اولا دین جنہ دیاں کنڈیاں ہوئین تیرا دل نرہ میں روایت دے جملے سختین جڑے لٹنا لے آئین انہاں کو ڈر کوئی نہ پانی پیتی ودے آئین جنہ کو لٹیں دے ودے آئین اترینیاں دیا تسیاں جنہ کو لٹیانے انہاں دے آسرے مک گئے آئین جڑے لٹیں دے ودے آئین انہاں کو انعام دلالا چاہی جڑے وڈے پردہ دار آئین او زیور لہائیں دے آئین سٹیں دے آئین حسین دی آئی سن چھوٹا زیوران دیاں کنڈیاں بند رہ گئے زیور قاتل دے اجرکم علی اللہ تو نہیں روندہ کربلا کو جتنا سجاد رونے تاریخ دیئے رونا لے چاندائن ہک آدم آئی ہک نوح آئی ہک یوسف آئی ہک یعقوب آئی یعقوب یوسف کو روندہ یوسف یعقوب کو روندہ یعقوب پتر دے نکھڑان کو روندہ یوسف بابے دی جدائی کو روندہ دو غریبی ہو جائے ہیں جنہ دا ڈوک ہک نائی ڈوک ڈھیر آئی ہک مرد آئی ہک مستور آئی میں کیویں پڑا اتنا رلین جوانی دے عالم اچ ضعیف ہو گیا مردی عمر 22 سال آئی 24 سال آئی جڑی مستور آئی ہوں دی عمر 18 سال آئی مستور اتنا رنی ہے دیواراں دا اثر گن دی اجرکم اللہ کون بی بی آئی نبی دی دھی آئی سڑیا دروازہ دیکھے رویا پتران دو دے دی آئی وطرون دی آئی علی کو موجہ دے دی آئی وطرون دی آئی دو جو کون غریبہ دے درے بابا کس درے اجرکم اللہ 24 سال دی عمر آئی بڑھا تھی گی آئی سجاد جوان دی مسئلہ دی دیکھے رویا ٹھنڈا پانی آوے رویا کھانا آوے رو اجرکم اللہ ایک مکانی ہے آدھ مولا حال ینکزی غموں کا مولا اے
دسا تہاڈے غم کنا مکسن یا کوئی نہ فرمایا آپ دسا ٹرن والی پھپھی ہوئے دیکھن والے بدماش ہوئے رسی ہی کائی گل تے رہا ہے اجرکم اللہ کوئی وڈے پردہ دار ہیں کوئی چھوٹے بچے ہیں ایک پردہ دار بیا سارے کو بہانا پوندا کائیں لے کوئی گلی کائیں لے کوئی بازار کائیں لے کوئی چوک چٹھیاں لکھی کے آمن لگین یزید جے کو کربلا اچ مرائے آئی اجرکم اللہ کو یاد ہے ساڑی گلی چوں کو یاد ہے ساڑے چوک چوں تھک گیا ہے نالی دیا دیا گلیاں نہن مکیا تھک گیا ہے زہرا دیا اجرکم اللہ کا کھاجیاں موڑ آئے چاند عورتیں جڑیاں مکان دی چھتے چڑیاں ہوئیں میں کی میں پڑا انہ دیاں جھولیاں دے وچ پھول آئیں ایک عورت بائی کول پوچھ دیئے اے جڑا قرآن دا پڑھ دے کونے آدھیے اندے بابے دنا علیے وطن مدی اجرکم اللہ میں پڑھ جوڑے تین سڑ چھوڑے آدھیے اوہ علی جائیں بدر جسانے بزرگ مارے آئین آدھیے میڈا دل آدھے میں بدلہ کھن دیا حسین دا سار نیزے دی چون جائی نال بھیڑ دا محملہ کچاوا کوئی نہا سرتے چادر کوئی نہائی ہاتھ ردھے ہوئے ہیں بدماش نچ دے ودے اجرکم اللہ جل حسین دا سر نزدیک کو گزرائے ایک کمینی کیا کیتا ہے ایک پتھر چاہے جڑا حسین دے سر دا نشانہ گتا ہے تاریخ دیا ایو جے رنگ نال پتھر مارے جی میں کربلا حسین تو زین چھٹی آئی ایویں شام شبیر دے سر تو نیزے دی چونج چھوٹ گئی ہے جنا سر زمین تے جھڑے آئے سالہ دے میں دعا منگیے بڑا اللہ ای عورت موت جاری کر ای نبی دے پتر دا حیاء نہیں کیتا میں اکثر سال تائیں پتھر لگ دا ڈٹھائے برداشت نہیں کر سکیا کیڑا جگر آئیوں بھین دا دہ دی رہیے شبیر دا سینہ بہنا لاشی مارا ایک مرتبہ سورت الحمد ترائی مرتبہ سورت توحید دی تلاوت فرما کے مرحوم اندروں کو ایسال جو فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد میرے اللہ محمد و علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام دواسطہ سورت الحمد سورت توحید گریہ پر سعزاداری لنگر نیاز اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما کریم اللہ تمام اعمال مناجات دا ثواب مرحوم ادرو کو ایصال فرما کریم اللہ درجات جنت بلند فرما سید دو عالم دی شفاعت نصیب فرما مخدوم دو عالم دی کریم اللہ جوار جگہ نصیب فرما کریم اللہ بانیان مجلس دی رزق برکت نازل فرما جڑیاں کھالم میں حسین جروپیں دنیا دے غم کو امان عنایت فرما میرے اللہ بیمار مومنین کو صحت عطا فرما بے اولاد مومنین کو اولاد نرینہ عطا فرما غربا مومنین کو رزق عنایت فرما بے روزگار نوجوانوں کو روزگار نصیب فرما جڑیاں کھاں سک دن حج بیت اللہ
زواری سید الشہداء دی سعادت نصیب فرما، ملک ایران کو نصرت نصیب فرما، کریم اللہ صد ملک دے رحم فرما، عادل حکمران نصیب فرما، میری اللہ رحم و کرم دی بارش دا نزول فرما، تو بے نیازیں کریم اللہ سارے حاجت مندیں سب دیاں حاجات پوریاں فرما، مالک اللہ جنہیں دعائی منگیاں قبول فرما، جڑی حاجات دل چ رہ گئن سب دیاں حاجات پوریاں فرما، ساڈے آقا و مولا امام آخر الزمان دے ظہوری تعجیل فرما، سکھدیاں اکھاں کو عادل امام دی حکومت دیکھن دی مہلت و توفیق عنایت فرما، اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن صلوتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل الساعة ولیا وافد وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنه وروک توعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد نعرہ حیدری.